ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا، علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے۔ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہا نہیں تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ بس عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں۔ فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں۔ پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، علی جمع کرو لوگوں کو۔ مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی بات ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اسے ذلت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین۔ نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔
سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے کہا ہاں آ جائے لے جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسما بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا. فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ تو حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے. دلہن بناؤ, سو دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا, اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک, نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا, تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا تو دونوں پی لو, دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا, ام ایمن اور اسما بنت امیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا, یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسجدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے, چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے, قورمہ بنوایا, قورمہ. اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے, گھی, شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا, پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے, تقسیم کرنے خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے, 13-14 کلو گوشت ہے, 15 کلو, تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے, سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے, سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے, تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں, فضولیات ہیں, یہ تباہ کن ہیں, ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو کسی کی شادی ہو, جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو, اسے عزت دینا. اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے, اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے, میں انہوں وکھرا کرتے, انہوں ایدے کرتے, انہوں ایدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں, خوبیوں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹ پٹ کو صلح میں بدلو, مزید لڑائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے,
बेटी के बाप होकर देखा तो हजरत अली मस्जिद में सोए हुए थे। आपने उनको उठाया, कहा या अबा तुराब कौम, आपको ये टाइटल यहां मिला, ए अबू तुराब। फरमाया करते थे कुल कायनात मिलती तो इतनी खुशी न होती जितना इस टाइटल की खुशी है। अबू तुराब कहने का क्या मतलब था कि इजहार मोहब्बत के लिए ऐसे टाइटल दिए जाते थे। तो अबू तुराब कहकर ये मैसेज दिया कि मियां बीवी की लड़ाई होती रहती है, मैं तुझसे वैसे ही मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता था। ये मैसेज दिया उसने। अब हज़रत अली को लाए उठाकर और घर में तशरीफ लाए। ना अली की सुनी ना फातिमा की सुनी। हाँ भाई अली की मसला है, हमें फातिमा क्या मसला है, ये मसले सुन सुन के भी ज्यादा लड़ाई हो जाती। सुलह कराने भी आप हो 2-4 लितर मार के आ जाते। तो मेरे नबी ने क्या किया, सुभान अल्लाह, जमीन पर लेट गए, इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया, अली का हाथ अपनी नाफ पे रखा, फातिमा का हाथ उनके हाथ पे रखा और बेटी के हाथ पर अपना हाथ रखा। फिर फरमाया कहो हमारी सुलह हो गई। अली कहो, फातिमा कहो। दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। आप उठे, खुश खुश बाहर आए, चेहरा ऐसे गुलाब के फूल की तरह। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। तो मैं आगे का एक कौल सुना देता हूं इब्न अब्बास का कि जन्नत में नूर की चमक उठेगी। सारे जन्नती कहेंगे ये नूर कैसा नूर है भाई जो सारी जन्नत के नूर पर छा गया। तो फरिश्ते बताएंगे कि ओ जन्नतुल फिरदौस में अली और फातिमा बैठे हैं, किसी बात पे हंसे हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला है उसने जन्नत को रोशन कर दिया। लेकिन खटपट यहां भी हो गई, इनसे बड़ा घर मेरे नबी का है, वहां भी खटपट। एक दफा आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता लग जाता है जब तुम मुझ पे नाराज होती है, मुझे पता चल जाता है। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चलता है? कि जब तू मुझ पे नाराज होती है ना तो तू कसम उठाते हुए कहती है इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझ पे राजी होती है तो फिर तू कसम उठाते हुए कहती है मोहम्मद के रब की कसम। कैसे मुझे पता चल जाता है जब तू कहते हैं ना इब्राहिम के रब की कसम, तो मुझे पता चल जाता है कोई खटपट हो गई है। तो नबी के घर में भी हो जाती है।